حضور یہ سوئٹزرلینڈ سے ایک غیر جماعت دوست کا ابھی آیا ہوا سوال ہے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک وفات کے موقع پر میں افسوس کے لیے گیا. جب ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو احمدی حضرات وہاں موجود تھے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے. سوال یہ ہے کہ یہ دعا کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا تو اچھی بات ہے. دعا کرنا جائز ہے لیکن دعا کو رسم بنانا جائز نہیں. احمدی غیر احمدی رشتہ داروں کے یا دوسرے بزرگوں کے جو رسوم کے ذریعے ان کے تعلق کا جو اظہار ہے اس میں شامل نہیں ہوتے. جو حقیقی تعلق ہے وہ دعا کے لیے ان کو آمادہ کرتا ہے اور کسی نے ان کو کبھی نہیں روکا. نماز جنازہ کی رسمی ادائیگی سے روکا گیا ہے، اس میں ایک حکمت ہے، اس وقت میری بحث نہیں آ سکتی، مگر دعا کرنے سے کبھی کسی کو نہیں روکا. دعا صرف مشرک کے لیے منع ہے جو فوت ہو چکا ہو. اس کے لیے نبی کو بھی اجازت نہیں کہ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کے لیے جو مشرک ہو، فوت ہو چکا ہو، اس کے لیے دعا کرے. لیکن ہم جب جاتے ہیں دوسروں ان کے ہاں تو ان کی قبروں پر بھی دعا کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا سے کہیں کسی احمدی کو نہیں روکا گیا. جو روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک رسم بن چکی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں سارے اور ایک تعریف کرنے والا آیا ہے، اس کو داخل ہوتے اچھا یہ جو چیز ہے یہ نہایت ہی بیہودہ رسم ہے. دعا کا مذاق ہے، دعا کا استخفاف ہے، دعا کے ساتھ گستاخانہ سلوک ہے. اس لیے احمدی اس بات کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم تمہارے وفات شدہ کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتے. کوثر نیازی صاحب مرحوم کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تھا، تو چونکہ ان کے تعلقات تھے اس لیے میں تعزیت کے لیے ان کے ہاں گیا، مگر میں نے پہلے پیغام بھیجوا دیا ہے کہ وہاں کوئی اور نہ بیٹھا ہو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ جاتے یوں کریں اور میں نہ کروں تو وہ سمجھیں کہ میں مذہباً اس بات کا قائل ہی نہیں کہ آپ کے بیٹے کے لیے دعا ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہی رہیں، میں آؤں گا اور آپ کی خواہش ہوئی تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، لیکن مناسب صحیح طریق پر. چنانچہ میں نے وہاں جا کر اس بچے کے لیے دعا بھی کی. تو میں بتا رہا ہوں ان کو، اس دوست کو، کہ ان کو غلط فہمی پیدا نہ ہو. اور وہ احمدی جو جاتے ہیں کہیں، اس سے پہلے ان کو کھول دینا چاہیے، جس سے میں نے کھول دیا تھا. کیوں خطرہ مول لیتے ہیں غلط فہمی کا؟ تو ان کو یہ سمجھا دیں. اور سب دنیا میں جو احمدی سن رہے ہیں وہ کہیں تعزیت کے لیے جائیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ ہم دعا کریں گے، کرتے بھی ہیں، لیکن یہ جو تمہاری رسم ہے یہ دعا کی روح کے منافی ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں، اس میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ تم بھی نہ یہ کیا کرو. اور حضرت مسیح علیہ السلام یہی بد رسمیں بڑھانے کے لیے اسلامی بد رسموں کو توڑنے کے لیے آیا ہے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد بیان فرمایا ان میں یہ ہے وہ اغلال جو ان کی گردنوں پر تھے وہ ان سے الگ کر دے. وہ بوجھ ہوتی ہیں بد رسمیں جو محض گردنوں کے توق بن جاتی ہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ قوموں کو نہیں پہنچتا. اچھا، اب اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، السلام علیکم.